ابو جی، ایک نیا بزنس آئیڈیا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر میں بھی ایک سکول بنا لوں، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل کے سکولوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ ادھر آس پاس کے سکولوں کو دیکھ لیں، گورنمنٹ سکول ہو گئے، ٹف کے ہو گئے، سکولوں میں ایسے کام بہت ہوتے ہیں۔ اور پھر میں بھی آج سکول میں ہی تھا اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی کام ہونا تو پیسے بچوں سے نکلوانے ہوتے، ایسے جیسے سر کے پاس پیسے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے آج بہت مزے کا کام ہوا سکول میں۔ ایک بچے کو سر نے کہا کہ تم نے بلب لگانا، تاریں کھلی ہوئی تھی، وہ جو سا بورڈ نہیں ہوتا، بورڈ اوپر والا، اس کی تو تاریں کھلی ہوئی تھی۔ اب وہ بیچارہ پریشان کھڑا گھوڑی پہ کہ اب یہ کیسے جوڑو۔ جو اس نے باقی سیٹ سیٹ کرنا تھا وہ تو کر کے تیار ہو گیا تھا، مگر پھر جب وہ تارے جوڑنے لگا تو اس کی ٹانگیں یوں کام پہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اسے تارے جوڑنے کو۔ ہماری پھر بھی اس نے کس طرح جوڑ دی، تو کام آ رہا جوڑی اور اس کے بعد بلب لگا دیا، وہ پرسوں ہی بلب خراب ہو۔ اس کے بعد پھر سر نے ایک مکینک بلایا، اس نے آ کے صحیح کیا، اور وہ مکینک نے بھی فری کام کیا۔ کیوں؟ اس کا بچہ اسکول میں ہوتا ہے اس لیے، یعنی کہ سر نے اسکول کے بچوں سے ہی کام نکلوایا۔ اور پھر ایک اسکاؤٹس والا بہت بڑا انہوں نے جھمیلا شروع کیا ہوا، جی اسکاؤٹس بننا ہے، یہ ہونا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ والے ہوتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ سختی ہے، پیف کو پیسے دیتے ہیں کہ اپنے بچوں سے پیسے نہیں لینے، بلکہ آپ نے بچوں کو اس طرح کی سہولیت دیں گے۔ تو یہ تو الٹا ہم پہ ہی ہو رہا ہے کہ اب وہ کہیں کہ اسکول والے کہتے ہیں بیٹا آپ نے وہ پٹی لینی ہے اسکاؤٹس والی، وہ آپ کو ملے گی اکاڑا سے، لاہور سے لے کے آنی ہے۔ ہاں جی، اب ہم جائیں یہاں پہ بائک پہ وہ لاہور اور اکاڑا وہ پٹی لیں۔ اور آپ کو پتا کیا کہہ رہے تھے کہ پٹی پورے 20 سے 25 ہزار جائے گی، حساب لگا رہے۔ پھر جی یونیفارم بھی الگ سے لینی ہے، اس کے الگ پیسے، اتنا مال چھاپ رہے ہیں لوگ۔ اچھا، اور پھر جی مال تو بیچارے نہیں چھاپتے، ویسے ہی بیچارے ہیں، اصل مال تو پھر پرائیویٹ والے چھاپ رہے ہیں۔ ہر چیز ان کی اپنی ہے، ان کے اسکول کے اندر دکان ہے، بیگ کی دکان ہے، پینسل کی دکان ہے، ہر کام ان کا اپنا ہے۔ جتنا وہ چھاپ رہے ہیں اتنا نہ تو گورنمنٹ والے چھاپ رہے ہیں اور نہ ہی ہے، ان کی ہر چیز پر ڈبل ٹیکس لگے ہوئے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب ہمارا اسکول ہی دیکھ لیں کہ اب اگر بچوں کو اسکاؤٹس بنا رہے ہیں تو اپنی طرف سے لا گئے نا بچوں کو پٹی اور وہ یونیفارم، لیکن نہیں۔ ماں بیٹے، اسکول والا پیشہ جو ہے نا، یہ بہت اچھا پیشہ ہے، اس کو نبیوں والا پیشہ کہا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو، عوام الناس کو فائدہ ہو۔ تو آپ کے اس بزنس کا فائدہ تب ہے جب آپ اپنے اس بزنس کو، اپنے اس کام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں، کہ نبیوں کی میراث جو ہے وہ عالم ہے، تو جو علم پھیلانے والا ہے، معلم ہے، وہ اصل میں نبیوں کا وارث ہے۔ اگر آپ اس آیت، اس حدیث کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، صدقہ جاریہ والے عمل کو ذہن میں رکھ کے کام کرو گے تو پھر اس کا فائدہ ہے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ لیکن اگر خالی بزنس ہے اور آپ نے بچوں کو دینا بھی کچھ نہیں ہے، ان کو سکھانا بھی کچھ نہیں ہے، ان کو سکل کچھ نہیں دینی، صرف خالی رٹے لگوانے ہیں، ان سے کام کروانے ہیں، پیسے نکلوانے ہیں، تو یہ بھی پھر بے ایمانی اور دھوکہ میں شامل ہوتا جائے گا۔ تو آپ کا جو کام ہے وہ صدقہ جاریہ والا نہیں ہے، وہ صرف خالی دنیا داری والا کام ہے۔ تو اس میں آپ بے ایمانی کرو گے، اگر بچوں کے ساتھ اچھا ان کو علم نہیں دو گے، ان کے اساتذہ جو ہیں، ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ہائر کرو گے تو ہلکے ہائر کرو گے، ایسے لوگ ہائر کرو گے جن کو خود اپنی تعلیم پوری نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ روزی اور رزق جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی پھر حرام کی صف میں شامل ہوتا جائے گا۔ تو ایسا کام بالکل نہیں کرنا جس سے آپ کے روزی میں، رزق حلال میں خلل آئے۔
ایسا کام کریں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، جو بھی کام کریں، جو بھی شعبہ ہے، جو بھی بزنس ہے، جو بھی کام ہے، ہر کام میں ہر جگہ پر ایمانداری کو اپنائیں، ایمانداری سے کام کریں، تو پھر ہماری یہ بچے جو ہیں یہ قوم کا، ملک کا مستقبل ہیں۔ اگر ہم ان کو سنواریں گے، ان کو اچھا بنائیں گے، تو کل کو یہی بڑے ہو کر اپنے ملک کو، ملک کی اس عمارت کو کھڑا کریں گے، ملک کو ترقی دیں گے، تو اس سے ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ بھی ترقی کرے گا، اور پاکستان جو ہے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔